بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس سے گزشتہ ملاقات میں سورہ زلزال یعنی اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سورت کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی. اب اس موضوع سے متعلق چند آیات اور احادیث مبارکہ ہے، کچھ اس کی تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے اندر ہونے والے گاہے بگاہے یہ حوادثات اور وقتی طور پر آنے والے زلزلے اور ان جیسے حالات اس سے قبل بھی آتے رہیں، اور جب جب اس دھرتی پہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی زور پکڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کا کھلے عام مذاق اڑایا گیا ہے، اور جس دور میں بھی موجودہ شریعت کا مذاق اڑایا گیا یا موجودہ شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے سے لوگوں نے گریز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں لوگوں کو بطور الارم کے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے دنیا کے اندر حالات برپا کرتے رہیں تاکہ ان حالات سے لوگ سبق حاصل کریں اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹیں، اپنے پروردگار اور اپنے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے بہت ساری قومیں ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نافرمانی کے نتیجے میں ہر ایک کو پکڑا ہے، اور دنیا کے اندر چند طرح کے عذاب آتے رہے. بعض قوموں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، بعض قوموں کے اوپر چیخ و پکار جیسی آواز مسلط کر دی گئی، اور بعض قوموں کے اوپر بارش اور پانی جیسے عذاب کو مسلط کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی کی جب نافرمانی عام ہوئی، اور نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری اقوام اور پوری قوم کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی عبادت میں کوتاہی کرنے والوں کی گرفت نہیں فرمائی. عام طور پر اللہ تبارک و تعالی کو جو عذاب آیا ہے ان قوموں کے اوپر آیا ہے جنہوں نے حقوق العباد سے متعلق کوتاہی برتی،
سورہ تطفیف کے اندر آتا ہے ویل للمطففین کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب یہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو برابر ناپ تول کر کے لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو اس ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف ناپ تول سے متعلق نہیں رکھتا، یہ معاملہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رکھتا ہے. باپ ہے بیٹے کی تربیت میں کمی کرتا ہے، بیٹے کو کسی گناہ کے اوپر نہیں روکتا ہے، بیٹا برائی کرتا ہے، باپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا فلاں برائی کی جگہ پہ مت جاؤ. ماں اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کو بازار جانے سے، اپنی بیٹی کو غلط راہ پہ چلنے سے روک سکے. باپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی کو کالج اور یونیورسٹی اور اسکول جانے کے نام پر جو بے حیائیاں اور برائیوں کو انجام دیتی ہے اس سے روک سکے. آج کل کے ماں باپ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی باری آتی ہے کہ ہمارے فلاں پڑوس کی لڑکی ایسی ہے، فلاں پڑوس کے اندر جو گھر ہے ان کے گھر کا معاملہ ہے، لیکن جب اپنے گھر کی باری آتی ہے تو وہاں کچھ نہیں چلتا. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. جب پردے کی باری آئی تب کہا گیا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی جی کوئی بھی اصلاح کا کام ہو آپ اپنے گھر سے شروع کیجیے. اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قوم ایسی برائی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی جو ناقابل برداشت تھی. وہ قوم ایسی تھی جو عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے اپنے غلط تعلقات قائم کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، اور ان کے جو اس قوم کے جو لوگ تھے ہماری طرح نہیں تھے کمزور، 50 کلو 100 کلو اٹھانے میں تھک جاتے تھے، ایسے نہیں تھے یہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی اور اتنی قوت دی تھی کہ اپنے ہاتھ کے ناخن سے پتھر کو تراش لیا کرتے تھے. اپنے ناخن سے پتھروں کو پہاڑوں کے اندر جا کر کے پتھروں کو تراش کر کے اس کے اندر رہنے کے لیے اپنے مکان بنایا کرتے تھے. وہ قوم تھی اور ان کا ڈیل ڈول اور ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا ساری چیزوں میں ہم سے الگ تھلگ تھے. ان کی عمریں بھی بہت ہوا کرتی تھی، 1000 سال 500 سال جیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور ایسی ہوا نہیں آئی جو معمولی ہوا چلتی ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایسی ہوا آیا کرتی تھی جو پوری بستی کو اٹھا کر کے آسمان میں لے جایا کرتی تھی اور وہاں سے چھوڑ دیا کرتی. ایسی چیخ و پکار کی آواز آیا کرتی تھی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ جاتے. حجاج بن یوسف ان کے زمانے میں ایک قافلہ حج کے لیے گیا پیدل. اس زمانے کے اندر پیدل حجاج جایا کرتے تھے. اتفاق سے یہ قافلہ راستہ بھٹک گیا اور راستہ بھٹک کر کے ایک ایسی بستی میں جا پہنچا یہ قافلہ جہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ لوگ پتھر بنے ہوئے، حتیٰ کہ جو عورتیں تندور کے اندر روٹی لگا رہی ہیں وہ عورتیں اسی شکل میں ہیں لیکن وہ پتھر کی بنی ہوئی. لوگ
سوئے ہوئے ہیں لیکن مکمل پتھر بن گئے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن مکمل پتھر بنے ہوئے۔ بعض قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخ کر دیا، ان کے چہرے کو مسخ کر دیا، سپاٹ کر دیا، جیسے ہمارا چہرہ ہے، منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض قوموں کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ یہ بالکل سپاٹ ہو گیا، برابر ہو گیا دیوار کی طرح، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑا۔ اصل بنیاد ہے گناہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جیسے ہمارے اعمال جائیں گے، جیسا ہمارا عمل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ویسے ہی فیصلے آئیں گے۔ اس سے قبل بھی دنیا کے اندر زلزلے آتے رہے۔ آپ کو بتاؤں کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، نبی آخر الزمان اور تین صحابہ کرام احد پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا پہاڑ سے کہ اے پہاڑ تو ہلتا ہے جبکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا۔ سن 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس زمانے کے اندر زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق نے زمین کے اوپر مار کر کے کہا کہ اے زمین تو ہلتی ہے، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ ایک دریا کا واقعہ آتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں کہ ہر سال لوگ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جب تک کہ کسی کی بلی نہیں دی جاتی تھی، دریا کے اندر پانی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر نے خط لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے تو جاری رہے، اور اگر تو بلی کی محتاج ہے تو ہم ایسی بلی نہیں چڑھاتے۔ پانی آنا شروع ہو گیا۔ اور بھی آگے آئیے، 223 ہجری میں ایک شہر ہے، اندلس کا شہر ہے غرنیتا، اس شہر کے اندر زلزلہ آیا اور 40 دن تک مسلسل زلزلہ آتا رہا، پورا کا پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے 1917 میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی زلزلہ آیا اور بڑا زلزلہ آیا۔ اس وقت تقریباً 3 لاکھ لوگ اس زلزلے میں مرے تھے۔ چین کے اندر زلزلہ آیا اور یہ زلزلہ 1920 میں آیا تھا، اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی جان گئی۔ جاپان کے اندر زلزلہ آیا اور جاپان کا زلزلہ 1922 کے اندر آیا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے زلزلے، اور ابھی زلزلہ آیا ترکی میں، سیریا میں، شام میں۔ یہ زلزلے قیامت کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بھیانک چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانا کبھی بھولتی نہیں ہے، سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس چھوٹے بچے سے ماں کو،
وہ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اور کیا ہوگا؟ تضع حمل حملہا، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، اگر حاملہ ہے تو اس قیامت کے خوف سے، اس قیامت کے زلزلے کی وجہ سے حاملہ عورتیں بچہ جن دیں گی. ترکی میں جو ابھی زلزلہ آیا یہ ایک معمولی جھٹکا ہے. لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے سمجھا کہ قیامت آ گئی، اور یہ زلزلہ کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے زلزلے کے مقابلے میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. اور اس زلزلے کے اندر خبریں آ رہی ہے کہ تقریباً 90,000 لوگ متاثر ہوئے، جن میں سے قریب 50,000 لوگوں کی جان چلی گئی. 50,000 لوگ کم نہیں ہوتے، 90,000 لوگ کم نہیں ہوتے. لیکن اسی زلزلے کی آپ رپورٹ دیکھیے، بچہ 7 دن تک ملبے کے اندر دبا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک سفید پوش کوئی آتا ہے اور جب وقت بھوک لگتی ہے تو دودھ پلا کر کے چلا جاتا ہے. اس کو روزی کہاں سے دی جا رہی ہے؟ کون ہے سفید پوش میں جو اس تک بچہ اگر ہے تو اس تک دودھ پہنچانے کا انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے جو آدمی 7 دن تک ملبے کے اندر دبا ہوا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوراک پہنچا رہا ہے؟ بند پتھر کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچانے پہ میرا مالک قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حیات باقی رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام فرما دیا. اچھا، یہ زلزلے آتے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سائنسی وجہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے الترغیب والترہیب میں، اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ چند باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں. زلزلہ آنے کا پہلا سبب آج کل یہ حالات بہت عام ہے کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنے لگیں. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب عورتیں غیر محرم مرد کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں. آپ دونوں باتوں پہ غور کر لیجئے کہ خوشبوؤں کا استعمال کرنا، مجھے معاف کیجئے لیکن آج کل ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب ہماری گھر کی عورتوں کو کہیں شادی میں یا کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو اتنا بن سور کر کے اور اتنا خوشبو لگا کر کے جاتی ہے کہ جیسے پوری شادی کے اندر نمائش کرانا مقصود ہو. یہ زلزلہ کا سبب بتایا حضرت عائشہ نے. حالانکہ عورتوں کو بننے سنورنے کا حکم شوہر کے لیے ہے، لیکن شوہر کے لیے بہت کم بلکہ نہ کے درجے میں عورتیں بنتی سنورتی. فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دیں. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرم مرد کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرے، زنا عام ہو جائے گا. اس کا مطلب صاف ہے. آج آپ حالات اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے نے نکاح کو کتنا مشکل بنایا ہے اور زنا کو کتنا آسان بنایا ہے. اگر کوئی زنا کرنا چاہے تو چند پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو ہمارے معاشرے نے اس کو ایسا جکڑ دیا ہے
کہ لڑکی والا 70 مرتبہ سوچتا ہے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کرے اور اپنے منگے داماد کے لیے طرح طرح کی چیزوں کا انتظام کیسے کیا جائے۔ یہ زنا آسان اس لیے ہوا کہ نکاح کو مشکل کیا گیا۔ اگر آج بھی نکاح آسان ہو جائے تو آپ عرب کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ وہاں زنا کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کوئی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا بھی جرم سمجھتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ نکاح کرنے کے لیے لڑکی کو جائیداد نہیں چاہیے، لڑکوں کو دکھلانا پڑتا ہے کہ آپ جو لڑکی کو لاؤ گے اس کو کھلاؤ گے کہاں سے اور رکھو گے کہاں، اور تمہارے پاس اپنا گھر ہے یا نہیں ہے، اور اتنی طاقت اور اتنی حیثیت ہے یا نہیں ہے کہ تم ایک بچی کو پرورش کر سکتے ہو، اس کو کھلا سکتے ہو، اس کو گھر دے سکتے ہو۔ ہمارے یہاں کی طرح معاشرہ نہیں ہے کہ بیٹے کو ہم پیدا کرتے ہیں جہیز کے بھروسے میں کہ جو زندگی بھر کپڑا پہننا نصیب نہ ہو سسرال والے دیں گے تو وہ کپڑا پہنے گا، جو زندگی میں مہنگی گھڑی پہننا نصیب نہ ہو تو سسرال والے گھڑی دیں گے تبھی جا کر کے ہاتھ پہ گھڑی آئے گی، اور بدن پہ مہنگا کپڑا آئے گا، بدن پہ اچھی شیروانی آئے گی، اور عجیب تو عجیب گاڑی آئے گی، پیٹرول ڈلانے کی اگرچہ حیثیت نہ ہو لیکن جہیز میں گاڑی ضرور چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے مشکل کیا، تب جا کر کے نکاح بہت آسان کر دیا، نکاح کو بہت مشکل کر دیا، اس لیے زنا بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے، اور بھی بہت ساری باتیں، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں کبھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالح معاشرہ بنانے کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔